السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی صحابہ اجمعین۔ اس سے قبل آپ نے امامت کی شرائط سماعت کیے، اب کچھ شرائط اقتداء کے بھی لیے ہیں کہ مقتدی کب امام کی اقتداء کر سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو اقتداء کی 13 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، نیت اقتداء۔ مقتدی کے لیے شرط ہے کہ وہ جس امام کی اقتداء میں نماز وہ ادا کرے گا تو اس کے اقتداء کی نیت کرنا دل میں، یہ شرط ہے۔ اور اس نیت اقتداء کا تحریمہ کے ساتھ ہونا یا تحریمہ پر مقدم ہونا، کہ نماز کے لیے جب وہ کھڑا ہو اور ہاتھ دونوں کانوں کی لو تک لے جائے تو اس وقت ہونا، یا اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہونا، نیت اقتداء کا تحریمہ کے ساتھ ہونا یا تحریمہ پر مقدم ہونا، یعنی تحریمہ سے پہلے ہونا شرط ہے، بشرطے کہ صورت تقدم میں کوئی اجنبی نیت و تحریمہ میں فاصل نہ ہو۔ مطلب یہ کہ پہلے سے اگر اس نے اقتداء کی نیت کر لی، اور اجنبی کا فاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی کلام کر دیا، نیت اس نے کی اور نیت کرنے کے بعد اس نے کلام کر لیا تو یہ نیت درست نہیں ہوگی۔ لہذا نیت کا تقدم بشرطے کے صورت تقدم میں، یعنی پہلے سے نیت کرنے میں، یعنی تحریمہ سے پہلے کوئی اجنبی نیت و تحریمہ میں فاصل نہ ہو، یعنی ان کو جدا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اجنبی کا مطلب یہاں جیسے آپ پرایا آدمی کو اجنبی کہتے ہیں، تو مطلب جو چیز نماز میں داخل نہیں ہے اس چیز کا اس میں فاصل ہو جانا، تو یہ نیت اس میں درست نہ ہوگی۔ کب؟ جبکہ وہ تحریمہ سے پہلے نیت کر رہا ہے۔ تو اگر نیت کرنے کے بعد اس نے کلام وغیرہ کر لیا یا کسی کے سلام کا جواب دیا تو یہ نیت درست نہیں ہے، پھر سے اسے نیت کرنی پڑے گی۔ امام و مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا، امام ایک مکان میں اور مقتدی دوسرے مکان میں ہے تو اقتداء درست نہیں۔ مکان کا مطلب ہے یہاں جگہ، دونوں کی نماز ایک ہو یا امام کی نماز مقتدی کو متضمن ہو، یعنی ملی ہوئی ہو۔ تو اگر مثال کے طور پر وہ اپنی نفل کی نیت کر کے کھڑا ہوا اور امام فرض پڑھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے مقتدی کی نماز نہ ہوگی، دونوں کی نماز الگ الگ ہے۔ اور امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہونا، یعنی مذہب مقتدی کا مطلب ہے، سمجھ لیجئے کوئی حنفی المذہب ہے اور وہ اقتداء کر رہا ہے شافعی کی، تو اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسائل کی رعایت کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پاؤ سر کا مسح فرض ہے اور امام شافعی کے نزدیک 1-2 بال مسح کر لینا کافی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں ہمارے یہاں تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو اگر شافعی امام ہے اور مقتدی حنفی ہے تو امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہونا چاہیے، اور اگر مذہب مقتدی پر امام کی نماز صحیح نہ ہو تو اقتداء درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز شافعیوں کے پیچھے ہوگی یا نہ ہوگی۔ تو اگر شافعی امام حنفی مذہب کی رعایت کرتا ہو اور سنی صحیح العقیدہ ہو تو یقیناً اس کے پیچھے نماز درست ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل جو دیکھا جاتا ہے وہ تو مذہب حنفی کے مطابق تو وہ عمل نہیں کرتے، رعایت نہیں کرتے، اس لیے ان کی اقتداء میں نماز درست نہ ہوگی۔ امام و مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا کہ وہ اس کا امام ہے
اور وہ اس کی اقتدا کر رہا ہے۔ عورت کا امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہونا اور امام و مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا۔ عورت کا محاذی نہ ہونا، یہ عورت کا محاذی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر برابر میں عورت آ کے کھڑی ہو گئی یا عورت کھڑی تھی وہاں جا کے مرد کھڑا ہو گیا تو نماز مرد کی باطل ہوگی، اس لیے عورت مرد کے محاذی نہ ہو۔ لہذا اگر عورت مرد کے محاذی ہو، جیسے جماعت میں مان لیجئے کوئی عورت شامل ہو جائے اور وہ مرد کے محاذی ہو جائے، برابر ہو جائے تو نماز نہ ہوگی۔ تو عورت کا محاذی نہ ہونا ان شروط کے ساتھ جو مذکور ہوں گی۔ مقتدی کا امام سے مقدم نہ ہونا، مقتدی کا امام سے آگے بڑھا ہوا نہ ہونا، امام کے انتقالات کا علم ہونا، یعنی امام کا رکوع سجدہ وغیرہ اس کے علم میں ہو، امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو کہ یہ امام مسافر ہے یا مقیم ہے، تو وہ معلوم ہونا نیت اقتداء کے لیے شرط ہے۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جیسے مان لیجئے کہ نماز ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کہ امام جو ہے وہ مقیم ہے یا مسافر ہے نا، تو اس کی اقتداء کیسے درست ہوگی؟ تو اس میں بتایا گیا کہ امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو، تو اگر معلوم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اقتداء کی شرائط میں سے ایک شرط نہیں پائی گئی، لہذا وہ اقتداء ہی نہیں کر سکتا اس کی، جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ امام مقتدی ہے یا مسافر ہے، کیونکہ اگر مسافر ہوگا امام تو 4 کی 2 پڑھائے گا اور مقیم ہوگا تو 4 پڑھائے گا۔ تو امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو، یہ حقیقتاً صحت اقتداء کی شرط نہیں بلکہ حکم صحت اقتداء کے لیے شرط ہے۔ لہذا اگر بعد نماز حال معلوم ہو جائے تو نماز صحیح ہو گئی۔ اگر اسے نماز کے بعد حال معلوم ہو جائے امام کا کہ مسافر تھا یا مقیم ہے یا مسافر ہے تو اقتداء اس کی صحیح ہو گئی۔ ارکان کی ادا میں شریک ہونا، امام جو رکن ادا کر رہا ہے، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ، تو اس میں مقتدی کا شریک ہونا۔ ارکان کی ادا میں مقتدی امام کے مثل ہو یا کم، ارکان کی ادا میں مقتدی امام کے مثل ہو یا کم، مطلب امام جیسے ارکان ادا کر رہا ہے مقتدی بھی ویسے ارکان ادا کرے۔ یوں ہی شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا، یہ بھی امامت کے اقتداء کے لیے شرط ہے۔ شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا۔